بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجبارو جل جلالہ، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا، بڑی عظمت والا۔ اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، الجبارو جل جلالہ وہ ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والا ہے اور مخلوق کے لیے ایسے معاملات کو طے کرنے والا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوں۔ نمبر 2، الجبارو جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہڈی ٹوٹنے پر بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے: اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسا نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے۔ جوڑنے والی ذات تو صرف وہی الجبارو ہے۔ الجبارو اللہ الجبار ہے، ظالم نہیں۔ عربی زبان میں جابر کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ آپ پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ساری نعمتوں کے تمام خزانوں کا مالک آپ کے لیے ارحم الراحمین ہے۔ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی بستا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ سے عرض کیا: یا ربی این ابغیکا، اے رب میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: ابغینی عند منکسرۃ قلوبہم، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیجیے۔ لہذا جب دل کرچی کرچی ہو جائیں، آنکھیں جل تھل کر جائیں، تو خوش ہو جائیے کہ آپ کا رب آپ کے دل میں آ گیا ہے، جو چاہیں اس سے مانگ لیجیے، یقین رکھیے۔ الجبارو کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس کی سلطنت میں کوئی چیز واقع ہو ہی نہیں سکتی جو اس کی مراد و چاہت کے خلاف ہو۔ ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، ظاہری فوج و حشم و خدام کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہ لائیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف نہ لانے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن اسی الجبارو جل جلالہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ نمرود نے کوششیں کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اسی الجبارو جل جلالہ نے ان کی دعوت توحید چلا دی۔ مشرکین مکہ نے سر توڑ کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے، لیکن سب ناکام ہوئیں۔ انہی قریش کے نوجوانوں کو اس الجبارو جل جلالہ نے انہی قریش کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو الجبارو جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندے، تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، اور تو راضی نہیں ہوا اس پر جو میں نے ارادہ کیا تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا پھر وہی جو میں چاہوں گا۔ اللہ پاک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی مرضی کا بیج گم کر دے میری مرضیات کی زمین میں، تو نتیجتاً میں تیری مرضی اگاؤں گا۔ یعنی ایک بار رب چاہی پر آ جا، پھر من چاہی کے مزے ملیں گے۔